اور ایک ساتھی نے سوال کیا جی کہ قربانی کھسی جانور کی قربانی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ قربانی کے حوالے سے 3 حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم شریف کی اور ابو داؤد شریف کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرن ویطع فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والا مینڈا منگوایا جس کے پاؤں بھی سیاہ، جس کا پیٹ بھی سیاہ اور جس کی آنکھوں کا جو حلقہ ہے یہ بھی سیاہ۔ یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ فَأُوتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، وہ مینڈا منگوایا تاکہ اس کے ذریعے سے قربانی دے دی جائے۔ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا هَلُمِّ الْمُدْيَةَ، چھری لے کر آؤ۔ ثُمَّ قَالَ اِشْهَدِيهَا بِحَجَرٍ، فرمایا پھر اس چھری کو پتھر کے ذریعے سے تیز کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فَفَعَلْتُ، میں نے ایسا ہی کیا۔ ثُمَّ أَخَذَهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھری کو پکڑا۔ فَذَبَحَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مینڈے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، ثُمَّ کے نام کے ساتھ۔ پھر ارشاد فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد ثم ضحی بہ، اللہ کے حضور دعا کی اللہ جی میری طرف سے بھی قبول فرما، میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے پہلے حصہ میں اس قربانی کے جانور سے گوشت کھایا۔ دوسری حدیث پاک یہ ابو داؤد، ترمذی شریف اور سنن احمد میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحیٰ بالمصلی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ میں عیدگاہ میں موجود تھا۔ فلما قضا خطبتہ نزل من منبرہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے اپنے منبر سے اترے۔ فذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کیا اور بسم اللہ واللہ اکبر، یعنی یہ تکبیر پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ھذا عنی وامن من امتی لم یضحی، فرمایا یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی ادا نہیں کر سکتے کسی عذر کی وجہ سے۔ تیسری حدیث ابن ماجہ میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے اشترا کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے خریدتے، بڑے موٹے سینگوں والے اور سفید اور کالے یعنی ڈب کھڑپے، موجوعین اور کھسی۔ یہ مینڈے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اپنی امت کے اس شخص کی طرف سے ذبح کر دے جس نے اللہ کی توحید کی گواہی دی اور اس بات کی گواہی دی کہ اللہ پاک کے رسول نے اللہ پاک کی توحید کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنی امت کی طرف سے ذبح فرماتے ہیں۔ تو قربانی کے جانور میں یہ چیزوں دیکھنی چاہیے، جتنا بھی خوبصورت، یہ ساری خوبصورتی کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، سینگوں والا، موٹا، لمبا چوڑا، آنکھوں والا یعنی کالی سیاہ آنکھوں والا، کالے پاؤں والا، کالے رنگ والا، تو یہ جانور بہت ہی عمدہ ہوتا ہے۔
اور مہنگے جانور کا یہ فیشن نہ بنائیں کہ 10-10 لاکھ کا جانور، بڑا جانور خرید لیتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے آپ مینڈے خریدیں، دمبے خریدیں، بکرے خریدیں. اس جتنے مہنگے جانور پر پیسے خرچ کیے ہیں اتنے سے کئی قربانی کے جانور آپ خرید سکتے ہیں. اس کو آپ اپنی طرف سے بھی ادا کریں. اپنے والدین زندہ ہیں تب بھی ان کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں، دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی ادا کریں. بلکہ علماء اہل سنت کا مسلک یہ ہے حضور کی طرف سے قربانی کرنا مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. تو ایسے جانور خریدیں جو زیادہ آ جائیں اور کئی لوگوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے. دعا اللہ رب الکریم سے جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لیں.